نے تیرے نکاح کے لیے بلال کو مقرر کر دیا ہے۔ جیسی بلال کی باری آئی ہے، حور نے کہا تھا یا رسول اللہ میرے حصے میں بلال، آقا نے کہا شکر کر، میں نے اپنی مرضی سے کہہ دیا ہے، ابھی بلال سے پوچھا بھی نہیں ہے، پوچھا بھی نہیں ہے۔ وہ شانوں والا پیغمبر دہن کے دروازے پر فتح مکہ کا دن ہے، 10,000 سے زیادہ تلواریں ساتھ ہیں مصطفیٰ کے، آ رہے ہیں فتح مکہ کا دن ہے۔ آج وہ زمین ہے جہاں سے ستم کر کے نکالا گیا تھا، جہاں سے گھر سے زبردستی نکالا گیا تھا، اس زمین پہ پیغمبر آئے ہیں جہاں راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، جہاں مصطفیٰ پہ پتھر مارے جاتے تھے، جہاں لوگ گالیاں دیتے تھے۔ آج تو عالم یہ تھا تلوار ہاتھ میں ہے، اقتدار کی کرسی پہ میرا نبی ہے، پاورفل بن کے آ رہا ہے۔ آج تو کوئی پچھنا نہیں چاہیے تھا، لیکن تاریخ گواہ ہے آج فتح مکہ کے دن جب میرے نبی مکے میں آئے ہیں، گردن اتنی جھکی یہ سرکار کی کہ آپ کی گردن اونٹ کے کوہان سے لگ جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، آپ کے پیچھے ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اترے اترنے کے بعد دروازوں پہ جا کے آوازیں دے رہے ہیں، نکلو باغ اليوم یوم الملزم، آج کے اس دن کے لیے جب اعلان کیا جا رہا ہے، نکلو آج بدلہ لیا جائے گا، آج بدلہ لیا جائے گا، آج بخشش نہیں ہونی ہے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ کے کانوں تک آواز پہنچی، کوئی صحابی لوگوں کو دھمکی دے رہا ہے، کوئی جا کے بتا رہا ہے آج گردنیں کاٹی جائیں گی۔ میرے نبی نے کہا تھا خبردار کچھ نہ کہنا، آج کا دن بدلے کا دن نہیں ہے، آج کا دن معافی کا دن ہے، آج کا دن آزادی کا دن ہے۔ تاریخ گواہ ہے پورے مکے میں خوشیاں تھی، مصطفیٰ معافی کی خیرات بانٹتے جا رہے ہیں۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، باپ سے ناراضی ہو جاتی ہے، بیٹے کو معافی مانگنے کی فرصت نہیں ہے، باپ کو معاف کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ وہ بھائی اگر کسی سے غلطی ہو جائے معاف کر دیا کرو، تم سے کسی کا دل ٹوٹ جائے معافی مانگ لیا کرو، اس لیے کہ اگر تم حقوق اللہ پر کر کے جاؤ گے اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، اگر حق العبد مار کے جاؤ گے تو پھر خیریت نہیں ہونی ہے، کسی کو تڑپا کے نہیں جانا ہے۔ آؤ میرے نبی کی تعریف پڑھو تو صحیح، بہنوں کو ذلیل کرتے ہو، رشتہ داروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، پڑھو تاریخ کا یہ باب پلٹو۔ حضرت ام ہانی کہتی ہے جس دن حضور مکے میں تشریف لائے میرے بچے باہر سے دوڑتے ہوئے گھر میں آئے، آ کے کہتے ہیں امی جان آج ہم نے اسی چہرے کو دیکھا ہے تم جس کے تذکرے کیا کرتی ہو، آج وہی ہم نے وضحا والی آنکھیں دیکھی، وضحا والا چہرہ دیکھا ہے، تم جس کی تعریف کرتے نہیں تھکتی ہو۔ اللہ اکبر، بچوں نے جب اتنی بات کہی ام ہانی کہتی میرے کان کھڑے ہو گئے، بیٹے کس کی بات کر رہے ہو؟ کہا ماں جس کی زلفوں کو واللیل کہا گیا ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ام ہانی کہتی ہے میرا دل دھک سے ہو گیا، کیا میرے بھائی کی بات کر رہے ہو؟ جی امی جان آج تمہارے بھائی مکے میں آئے ہیں۔ اب سنیں ذرا غور سے، بچوں نے کہا تھا امی تم نے پوری زندگی ان کی بات بتائی ہے، کیا وہ ہمارے گھر تشریف لائیں گے؟ آج ہم تو غریب ہیں، وہ آج حاکم بن کے آئے ہیں، آج فاتح بن کے آئے ہیں، امی کیا آئیں گے ہمارے گھر؟ ام ہانی کہتی بچوں نے اتنی بات کہی نا میری آنکھ میں آنسو آ گئے، میں سوچنے لگی اگر ہاں کہہ دیا اور وہ نہ آئے تو پھر بچوں کو کیا جواب دوں گی، اور اگر نہ کہہ دیتی ہو تو یہ پوچھیں گے تیرا رشتہ کیسا ہے، بھائی تیرے دروازے پہ نہیں آئے گا۔ ام ہانی کہتی ہے ابھی میں اسی شش و پنج میں تھی، اتنے میں دروازے پہ دستک ہو جاتی ہے، میں نے کہا من دق الباب، کون دروازے پہ آیا ہے؟ کہا انا محمد الرسول اللہ، میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ کہتے ہیں کہ ابھی میں کھڑی تھی کہ بچوں نے دوڑ لگائی اور دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں، جیسے دروازے پہ پہنچے گئے کہتی کوئی حضور کے قدموں سے لپٹ رہا تھا، کوئی دامن سے لپٹ رہا تھا۔ تاریخ کا یہ باب سنبھال کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب حضور بہن کے دروازے آئے ہیں ام ہانی کہتی ہے میں حضور کو دیکھتی رہ گئی، آقا کریم کہتے ہیں بہن یہی کھڑا رکھو گی یا اندر آنے کی بھی اجازت ہوگی؟ حضور کی بہن حضرت ام ہانی کہتی ہے میری آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگ جاتے ہیں، محبوب آئیے نا، یہ آپ ہی کا تو گھر ہے۔ کہتے ہیں جب حضور آئے میں یہ سوچنے لگی آقا آ رہے ہیں کہاں بٹھایا جائے گا، میرے گھر میں تو بستر بھی نہیں ہے، ایک ٹوٹی چٹائی ہے کہ زمین پہ بیٹھاؤں گے ان کو۔ کہتے میرے نبی نے آ کر کے بستر تلاش نہیں کیا تھا، چارپائی نہیں دیکھی تھی، جھاڑا نہیں تھا اس زمین کو، کہتے وہ ٹوٹی چٹائی، وہ کھجوروں کے پتوں کی بنائی چٹائی، آقا کریم اسی پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جیسے بیٹھے کہتے بہن بھوک بہت تیز ہی لگی ہے، کچھ لاؤ نا بھائی کے لیے۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے اتنا کہا ہے، ام ہانی کہتی ہے جیسے آقا کریم نے اتنا کہا میں سوچنے لگ جاتی ہوں میرے گھر کے اندر تو کچھ بنانے کے لیے تھا ہی نہیں، کہاں سے لا کے دوں؟ کہتی غیرت کی وجہ سے میں کچن کے اندر چلی گئی، جا کے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ تازہ نہ باسا، کیا بنایا جاتا کچھ نہیں۔ کہتے آقا کریم بیٹھے ہوئے گئے، میں کافی دیر تک اندر رہی، سرکار نے نکاح کی نبوت اٹھائی اور دیکھ لیا، اور وہ کیوں نہ دیکھ پاتا؟ بریلی کے امام نے کہا تھا اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، جانا خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کہتے
ہیں کہ آقا کریم کہتے ہیں ام ہانی کچھ نیا نہ بنانا، جو بھی رکھا ہوا ہے وہی لے کے آ جاؤ۔ کہا جیسی آقا نے اتنا کہا ہے مجھے یاد آتا ہے کہ سوکھی روٹی ہے، تھوڑا سا سرکہ ہے، میں نے روٹی کا ٹکڑا لیا، سرکہ لے کے آقا کی بارگاہ میں آ گئی۔ بہن کے دروازے جا کے کہتے ہو بہن نمک زیادہ ہو گیا ہے، اتنی تیز مرچ نہیں کھاتا ہو، بہن تجھے پتہ نہیں ہے مجھے اس طرح کے کھانے پسند نہیں ہے، وہ منہ کو لگام دے اپنے گوشت کا علاج کر۔ بہن کے دروازے پہ آیا ہوا ہے، کھانے میں عیب نہ نکال، میرے نبی بہن کے دروازے پر ہے، سوکھی روٹیاں کھا رہے ہیں۔ ام ہانی کہتی ہے آقا منہ چلا رہے تھے، میں دیکھ رہی تھی، درد ہو رہا تھا لیکن چہرے پہ کوئی شکن نہیں آ رہی ہے۔ آقا کریم نے روٹی کھائی، کھانے کے بعد ہاتھ اٹھائے، اللہ کا شکر ادا کیا، کہتے میری بہن آج رب کا بڑا کرم ہو گیا ہے، جو روٹی 10 سال پہلے کھائی تھی آج اللہ نے وہی روٹی عطا فرما دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام کانفرنس، سبحان اللہ۔ یہ کردار